تین بڑی خبریں آئی ہیں، تین بڑی ڈیولپمنٹس ہیں۔ ایک تو یہ کہ بشریٰ بی بی صاحبہ کی گرفتاری کسی بھی وقت ہو سکتی ہے اور ان کو بھی عمران خان صاحب کے پاس بھیجا جا سکتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ عمران خان صاحب قرآن پاک نہیں پڑھ سکتے، یہ انکشاف ہوا ہے، اور یہ انکشاف بھی ان کے اپنے وکیل نے کیا ہے، اور اس کی گفتگو لیک ہوگی۔ سرکاری وکیل سے کیا بات کر رہا تھا یہ بھی بتاتے ہیں۔ اور تیسری چیز یہ کہ آمنہ ملک نامی ایک خاتون، ایک لڑکی سامنے آئی ہے جس نے آن ڈیوٹی جج کے بارے میں کہا ہے کہ یہ صادق اور امین نہیں ہے، اور اس نے ان کے خلاف ایک کیس دائر کیا ہے، ایک ریفرنس دائر کیا ہے کہ یہ صادق اور امین نہیں ہے، ان کو فوری عہدے سے ہٹایا جائے۔ سب سے پہلے آپ کو یہ بتائیں کہ بشریٰ بی بی صاحبہ کو شامل تفتیش ہونے کے لیے کہہ دیا گیا ہے کہ آپ نے 9 مئی سے لے کر تمام جو توشہ خانہ کے جو کیسز ہیں ان میں شامل تفتیش ہونا ہے، کیونکہ بشریٰ بی بی صاحبہ نے کہا تھا کہ میں اپنے شوہر کے بغیر نہیں آ سکتی، جہاں بھی عمران خان جائے گا میں اس کے ساتھ پیش ہوں گی، اس کے بغیر میں پیش نہیں ہوں گی۔ لیکن اب انہوں نے کہا کہ آپ کو پیش ہونا پڑے گا۔ آپ نے یہ توشہ خانہ سے ریلیٹڈ جو آپ کی آڈیو ہے اس کا فورنسک کروانے کا انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ کتنی حقیقت ہے اور اس کے پیچھے کیا سچائی ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ بشریٰ بی بی صاحبہ کے 9 مئی کے واقعات میں بھی ان کو شامل تفتیش کرنے کے لیے کہا ہے، ان کو کہا ہے کہ آپ پیش ہوں گی، ہر صورت پیش ہوں گی، اور اس میں کوئی معافی تلافی نہیں ہوگی۔ اور آپ کو یہ بتائیں کہ یہ 3-4 پیشیوں کے بعد، اکیلی جو 3-4-5-6 پیشیوں کے بعد بشریٰ بی بی وعدہ معاف گواہ بن جائیں گی۔ اور وہ مثال ہے نا گھر کا بیدی لنگا ڈھائے، تو بشریٰ بی بی نے خود ہی عمران خان صاحب کو سولی پہ لٹکا دینا ہے، کیونکہ یہ جو ان کا نکاح تھا یہ کوئی محبت کی وجہ سے نہیں ہوا، یہ صرف اور صرف کہہ لے کہ انہوں نے پرائم منسٹر بننا تھا عمران خان صاحب نے، تو بشریٰ بی بی نے ان کو نکاح کر دیا، اور عمران خان صاحب کو لگا کہ بشریٰ ہی ہے جو مجھے بنا سکتی ہے اپنے دم درود سے۔ تو یہ اس بنیاد پہ رشتہ ہوا تھا، اور یہ بنیاد اتنی مضبوط نہیں ہے، کبھی کسی بھی وقت ہو جائے گی۔ اب دوسری چیز یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو قرآن پاک نہیں پڑھنا آتا۔ عمران خان صاحب کے وکیل نے ایک وہاں پہ ادھم مچا دیا کہ عمران خان صاحب کو قرآن پاک پہنچایا جائے، اتنے دن ہو گیا قرآن پاک نہیں ان کو پہنچایا گیا۔ تو سرکاری وکیل نے کہا کہ ان کو تو بڑے دنوں سے ہم نے قرآن دے دیا ہوا ہے، تو آپ کس قرآن پاک کی بات کر رہے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی نہیں، وہ نہیں، آپ نے میری بات کو سمجھے، انگلش ٹرانسلیٹ والا چاہیے، ان کو انگلش میں چاہیے، وہ عربی پڑھ نہیں سکتے۔ ٹھیک ہے قرآن پاک انگلش میں ہو، پڑھنا چاہیے، جس طرح سے بھی پڑھو، لیکن آپ کس حساب سے یہ صورتیں پڑھتے ہیں، آپ کس حساب سے یہ باتیں کرتے ہیں، آپ کس حساب سے بڑے جلسوں میں بیٹھ کے مذہب کارڈ استعمال کرتے ہیں۔ اور یہ ان کے اپنے وکیل نے سرکاری وکیل کے ساتھ مکالمہ کر رہا تھا، بات کر رہا تھا، تو جس میں اس نے کہا کہ ان کو تو عربی آتی نہیں ہے۔ تو جناب جی اگر عربی نہیں آتی تو اتنا جو منجن بیچتے رہے آپ اتنے سالوں سے، وہ کیا جی؟ پچھلے 11 ماہ سے ہمیں پاگل بنایا ہوا ہے آپ نے پوری پاکستانی قوم کو، کہ آپ میں وہ تسبیح پھیروں کس کو گھیروں، وہ والا حساب ہے آپ کا۔ تو آپ کو تو عربی نہیں آتی تو آپ کس طرح سے پڑھ سکتے ہیں؟ تو آپ کس طرح سے یہ کہہ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے قرآن پاک پڑھیں، انگلش میں پڑھیں، لیکن آپ یہ فضول منجن نہ بیچیں۔ یہ جو ہدایت کا راستہ ہے نا، یہ علماء کرام کا کام ہوتا ہے قوم کو ہدایت دینا، آپ خود تو پہلے عربی سیکھ لیں۔ تو یہ ان کے وکیل نے انکشاف کیا ہے، یہ بڑا کہہ لیں کہ ایک خوفناک انکشاف ہے کہ ایک وزیر اعظم جسے خاتم النبیین نہیں پڑھنا آیا، اس کو بعد میں نہیں آیا، ٹھیک ہے، اس کو بہت سی چیزیں ہیں جسے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں پڑھنا آتا، تو وہ اس کو عربی بھی نہیں آتی ہوگی، یہ جینون بات ہے۔ یہ انکشاف ان کے وکیل نے جینون کیا، 100% ٹکا سے ہی کیا انکشاف۔ اب تیسری بات یہ کہ آمنہ ملک کون ہے؟ سپریم کورٹ کے ایک جج ہیں طارق مسعود صاحب، وہ سینیورٹی کے حساب سے تیسرے نمبر پہ ہے، یعنی بندیال اور اس کے بعد جو ہے مظاہر علی نقوی، اس کے بعد یہ طارق مسعود صاحب جج ہیں۔ اس نے آمنہ ملک نے ایک کہہ لے کہ ایک ریفرنس دائر کیا ہے سپریم جوڈیشل میں، وہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو جج صاحب ہے نا یہ صادق اور امین نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے ایک پلاٹ لیا ہے، انہوں نے وہ ٹیکس ادا نہیں کیا، اس کے واجبات ان کی طرف ہے تو انہوں نے ادا نہیں کیا، تو یہ اس وجہ سے صادق اور امین نہیں ہے، ان کو عہدے سے ہٹا دیا جائے۔ اور ان کی کرنی دیکھے کہ یہ ان کا کیس بھی مظاہر علی نقوی صاحب کے پاس ہے۔ مظاہر علی نقوی صاحب آپ کو پتہ ہے نا، وہ فواد چودھری اور ان کے بھائی کی جو آڈیو لیک ہوئی تھی جس میں وہ کہتے تھے کہ ٹرک والی سرکار مظاہر علی نقوی کہ ان کو کوئی ٹینشن نہ لے، سپریم کورٹ کے باہر ایک ٹرک کھڑا ہے، ٹرک 1 ارب کو کہتے ہیں شاید، سنا تو ہم نے یہ ہمیں کیا پتہ ہو غریب آدمی کو کہ ٹرک کیا ہوتا ہے، تو ٹرک 1 ارب کو کہتے ہیں۔ اور اب انہوں نے کہا ہے کہ یہ صادق اور امین نہیں رہے،
تو انہوں نے جھوٹ بولا ہے، انہوں نے ٹیکسوں کو چھپایا ہے، انہوں نے اس کے ٹیکس ادا نہیں کیے، انہوں نے ان کی طرف ان کے واجبات تھے انہوں نے وہ کلیئر نہیں کیے، تو ان کو عہدے سے ہٹا دینا چاہیے۔ تو یہ سینیورٹی کے حساب سے تیسرے نمبر پہ جج ہے۔ اور یہ ان کی کرنی دیکھے، یہ ججوں کے فیصلے دیکھے، کمال فیصلے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے لیے ان کے کمال فیصلے ہیں کہ انہوں نے کیس بھی سنایا تو قاضی فائز عیسیٰ کے پاس کیس نہیں بھیجا، انہوں نے کیس بھی بھیجا تو مظاہر علی نقوی کے پاس بھیج دیا تاکہ کیس لٹکیا رہے، تو ادھر سے ان کو اپروول آ جائے کہ یہ 100% صادق اور امین ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ کے پاس جاتا تو شاید ہی 100% انہوں نے کہنا تھا آپ نے ادا نہیں کیا تو صادق اور امین نہیں رہے۔ تو یہ 4 چیزیں تھیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ یہ بشریٰ بی بی صاحبہ کے گرد گھیرا تنگ نہیں، بہت تنگ ہے، اور وہ وعدہ معاف گواہ بنیں گی 100% بنیں گی، اور وہ عمران خان کا ساتھ زیادہ دیر نہیں دے سکتی، کیونکہ جب پولیس والے عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے گئے تھے تو انہوں نے کہا تھا لے جاؤ عمران ہوں، لیکن میری ہڈیاں نو تے میرے تویز تاگیاں نو ہاتھ نہ لاؤ، عمران کو لے جاؤ، پیسے پڑے ہیں وہ بھی لے جاؤ، لیکن میرے تعویذ دھاگوں کو ہاتھ نہ لگاؤ، بڑی مقدس چیزیں، انسانی ہڈیاں مقدس ہیں، آپ نے اکٹھی کی ہیں، دامد رود اور یہ جو پتلا ہے جس میں آپ نے سوئیں ڈالی ہوئی تھی وہ مقدس چیز تھی آپ کی، اور بھائی جانے دیں آپ کس طرح کی حرکتیں کرتی ہیں۔ اور یہ اب پتہ چلا کہ پاکستان کو عمران خان نے بشریٰ بی بی چلا رہی تھی اپنی تویز داغوں سے۔ انشاءاللہ آپ کے ساتھ بہت جلد ملاقات ہوگی ایک نئی اپڈیٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیں، اللہ نگہبان۔